تو میرے دوستو میں آپ کو ترغیب دیتے ہوئے کہوں گا اپنی اولاد کے لیے یہ بات طے کر لو کہ قرآن سب کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے حافظ کسی ایک کو بنا لیں گے، باقیوں کو اسکول پڑھا لو لیکن قرآن انہیں بھی پڑھاؤ۔ اور یہ نہیں ہے کسی سے پوچھے نا قرآن، جی صاحب میں ختم کیتا ہوا ہے، بھائی یہ کوئی اخبار ہے ایسے ایک دفعہ ختم کر کے پڑھ لو؟ بھائی یہ قرآن ہے، اسے ہر وقت پڑھنا پڑے گا، یہ قرآن ہے، اس سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ دن میں 100 بار فیس بک دیکھنے والوں، دن میں 50 بار واٹس ایپ کال کر چیک کرنے والوں، دن میں 2 بار تو قرآن کریم کھول لیا کرو۔ ہاں آج میں باولپور صبح آ رہا تھا اچ شریف انٹرچینج پر، مجھ سے بیعت ہیں، وہ بھائی مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے مجھے وظیفہ بتایا ہے، میں صبح بھی پڑھتا ہوں شام بھی پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے میں 2 بار پڑھوں یا 1 بار پڑھوں؟ میں نے کہا 1 بار بھی پڑھ لو تو ہے ٹھیک، لیکن 2 بار اس لیے کہا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، کندھوں پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یا صبح آتے ہیں شام تک رہتے ہیں، یا پھر شام کو آتے ہیں صبح والے چلے جاتے ہیں، یہ ڈیوٹی چینجنگ ٹائم ہے، ایک صبح اور ایک شام۔ میں نے وظیفہ تجھے اسی لیے 2 ٹائموں کا دیا ہے کہ جب تیرا یہ نامہ اعمال شروع ہوگا تو بھی وظیفے سے، ختم ہوگا تو بھی وظیفے سے۔ کل قیامت میں سورۃ تکویر پارہ نمبر 30 رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قیامت کا وقت آئے گا، لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، وزن اعمال ہوگا، میزان عدل ہوگا، ترازو پہ اعمال تلیں گے، تو پھر نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے تو ابتدا میں بھی اللہ کا نام اور حضور کے درود اور استغفار کا وظیفہ ہوگا، انتہا میں بھی اللہ کا نام، حضور کا درود اور استغفار کا وظیفہ ہوگا۔ یہ صبح شام ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں دن میں 2 ٹائم تو رکھ لو قرآن پڑھنے کے۔ رات ہم ایک مدرسے میں تھے، میں عشاء کے کھانا لیٹ آور کھایا، بہت لیٹ آور، کوئی 1-1:30 بجے کی بات ہے، چہل قدمی کرنے لگے تو طلبہ کمرے میں سوئے ہوئے تھے، میرے ساتھ 3 دوست تھے، وہ باتیں کرنے لگے، میں نے کہا آہستہ آہستہ بولو، ان طالب علموں کو سونے دو، یہ وہ لوگ ہیں جن سے امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ان کا دل دکھایا ان طلبہ کا تو اللہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یاد رکھنا۔ یہ وہ فقیر ہیں جن کے قدموں میں بادشاہوں کے گوہر بھی نہیں چل سکتے، یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے۔ تو اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ پورے مجمع میں کسی کے پاس کرسی نہیں ہے، آپ نے مجھے کرسی پہ بٹھایا ہے، میں وڈی مادہ پوترا، میرے منہ تے پیپٹ باندھن، کیوں بلایا آپ نے مجھے کرسی دے کر؟ قرآن اور شریعت کی وجہ سے۔ تو اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتا؟ کیوں عزت نہیں دیتے اپنی اولادوں کو؟ خدا کی قسم تمہاری اولادیں قرآن پڑھیں گی، تمہاری قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسے رتبات، مرتبات، درجات سے نوازے گا جس چیز کو دیکھ کر سورج بھی ترسے گا۔ حضور نے فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اللہ اکبر۔ فرمایا سورج کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی جو حافظ قرآن کے ماں باپ پہ تاج سجے گا، اس کی روشنی اتنی ہوگی۔ احسن من ضوء الشمس، احسن، حسین نہیں، احسن، یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری والڈ، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج سے بڑھ کے روشنی اس کی ہوگی۔ 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ٹھہر کے ہمیں روشنی دے رہا، اور سورج یہ حافظ قرآن کے والدین کے لگے ہوئے سر کے تاج کے ایک موتی کے برابر بھی حضور نے فرمایا روشنی نہیں رکھتا، تو ان تاجوں کی کیا عظمت ہوگی۔ ہم منکرین آخرت نہیں ہیں، ہم منکرین قبر نہیں ہیں، ہم منکرین عذاب قبر، ثواب قبر نہیں ہیں، ہم آخرت کی زندگی مانتے ہیں، قبر کی زندگی مانتے ہیں، وفات کے بعد کی زندگی مانتے ہیں، اسی لیے اس تاج پر اور قیامت کی نعمتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے، اگر ہمیں قبروں کے معاملات پر یقین ہے، تو پھر ہمیں اپنی اولاد کو قرآن سے بہرور کرنا ہوگا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا